چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کا پروگرام رہنمائی۔ میں ہوں آپ کا میزبان عثمان خالد، اور میرے ہمراہ ہمیشہ کی طرح جناب رانا شفیق خان پسروری صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ تحیۃ والسلام فداہ ابی و امی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان شخصیت، اس کے کون کون سے حق ہیں جو ہم امتیوں کے ذمے ہیں؟ ناظرین، حق کیا ہوتا ہے؟ ہم جانتے ہیں عام زبان میں کہ ملکیت کی چیز پر ہمارا حق ہوتا ہے، یعنی اگر ہمارا کوئی پلاٹ ہے تو وہ ہمارا حق ہے۔ اگر کوئی اسے ضبط کرے تو ہم اس کے خلاف ہوتے ہیں، اس نے ظلم کیا، ہم عدالت جاتے ہیں، ہم ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، ہم پنچایت جاتے ہیں کہ ہمارا حق ضبط ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک مزدور دن بھر محنت کرتا ہے تو شام کو مزدوری اس کا حق ہوتا ہے، جیسے ایک شخص پورا مہینہ سروسز دیتا ہے تو اس کی تنخواہ اس کا حق ہوتا ہے، وہ اس کو مل کر ہی رہنی ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی کی تنخواہ کو، کسی کے حق کو ضبط کرتا ہے تو لوگ اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اس کو ظلم سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو ایک یہ بھی ہے کہ انسانوں کے ذمے انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ جیسے شوہر کے ذمے بیوی کا حق یہ ہے کہ وہ نان، نفقہ اور سکنا مہیا کرے۔ اسی طرح ماں باپ کا حق یہ ہے کہ اکرام، خدمت اور ان کے حکم کی بجاوری کی جائے۔ اسی طرح انسانی زندگی میں بہت سے حقوق ہیں جو ایک دوسرے کے ذمے ہوتے ہیں۔ آج ہم نے یہ جاننا ہے کہ ہمارے ذمے کائنات کی سب سے بڑی ہستی، جو اللہ کے بعد سب سے اونچا اور سب سے اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا رشتہ ہمارے ساتھ ہر رشتے سے بالا ہے، جن کا مقام ہر مقام سے اونچا ہے، جن کی حیثیت ہر حیثیت سے بلند ہے، اس شخصیت کے کیا حق بنتے ہیں جو ہمارے ذمے ہیں اور ہم نے وہ ادا کرنے ہیں؟ محترم رانا صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کوئی حق بنتے بھی ہیں، اور اگر بنتے ہیں تو وہ کیسے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے انٹرو میں بڑی اچھی وضاحت کی ہے حق کے حوالے سے۔ حق اصل میں لغتاً کہا جاتا ہے کسی چیز کا اپنی جگہ پہ ہونا، اور اس چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹانا یہ ظلم ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ۔ جی ہاں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ سے جس طرح اہل دنیا فیض اٹھا رہے ہیں، مستفید ہو رہے ہیں، اور آپ کی وجہ سے اہل دنیا جو ہیں ان کو آسائشیں مہیا ہو رہی ہیں، ان کی دنیا بہتر ہو رہی ہے، ان کی آخرت بہتر ہو رہی ہے، اس کا بھی تقاضا ہے کہ جواباً کچھ ہدیہ ان کے حضور بھی پیش کیا جائے۔ لیکن اس ہدیے سے ہٹ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مکرمہ و مطہرہ، ذات والا صفات، ذات بابرکات کی کچھ اپنی ایسے خواص ہیں یا ایسے حقوق ہیں کہ ہم ان کو ادا کرنے پہ لگے رہے نا ساری زندگی بھی، تو ہم اس ادائیگی کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ حقوق جو ہیں وہ واجب حیثیت ہے، وجوب کی حیثیت تک جا پہنچے ہوئے ہیں۔ مثلا سب سے پہلا ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یعنی آپ پر ایمان لانا جو ہے وہ آپ کی بعثت کا پہلا حق ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک باخبر انسان کی حیثیت سے
یہ ضروری ہے کہ آپ کی ذات والا صفات پر جو نبوت و رسالت نازل ہوئی اور جو آپ کی بعثت بطور ہادی رہبر رہنما کے کی گئی، اس پر ہم ایمان لائیں۔ ہم اس چیز پر ایمان لائیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے انسانیت کے فائدے کے لیے۔ آپ نے جو خبریں دی ہیں ہم اس پر ایمان لائیں کہ وہ بالکل سچی خبریں ہیں اور دنیا والوں کے لیے ہر لحاظ سے فائدہ ہی فائدہ ہے ان خبروں کے اندر۔ قرآن اور سنت دونوں جو آپ پر ایمان لائیں کہ آپ کے جو احکامات ہیں ہم نے ان کی تعمیل کرنے کی حتی المقدور ہی نہیں حتی الامکان کوشش کرنی ہے۔ سمجھ رہے؟ ہم ایمان لائے اس چیز پر کہ اللہ کے رسول نے جو ہمیں عطا کیا ہے ہم نے اس کو قبول کرنا ہے، اور اللہ کے رسول نے جس چیز سے روکا ہے ہم نے اس سے رکنا ہے، اور جو آپ نے فرمایا ہے اس کی بعین ہی تعمیل کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنی ہے۔ یہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ ایمان سب سے پہلا حق ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یعنی یہاں سے یہ بات سمجھ آئی رانا صاحب کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جتنا مرضی گہرا ہو جائے، جب تک محمد الرسول اللہ کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اس وقت تک حق ادا نہیں۔ اچھا، یہاں ضمناً آپ نے بات کی ہے محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ کی، اس کی ہم توضیح کر چکے ہیں ایک پروگرام، جی جی لیکن یہاں میں ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں مستشرقین دو قسم کے ہیں۔ ایک تو مستشرقین وہ ہیں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں، آپ کی ذات کے بارے میں، اہل اسلام کے بارے میں گند ہی گند گولتے رہتے ہیں، اناد ہی سے کام لیتے ہیں، ضد اور ہر ڈرمی پر قائم ہے، ہر حال میں انہوں نے جھوٹ گڑنا ہے اور دشمنی کرنی ہے۔ دوسرے مستشرقین وہ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تحسین کرتے ہیں، آپ کے بارے میں اچھے الفاظ ادا کرتے ہیں، وہ آپ کو ایک اچھا ریفارمر مانتے ہیں، ایک اچھا مصلح مانتے ہیں، لیکن رسول نہیں مانتے۔ لیکن اور جبکہ ہم بحیثیت مسلم جی مستشرقین کی طرح تعریف بھی کرتے ہیں، تحسین بھی کرتے ہیں، لیکن اصل میں ہمارا تعلق جو ہے وہ آپ کی رسالت اور نبوت کے اوپر ایمان لانا ہے، محمد رسول اللہ کی حیثیت۔ اور جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے آپ پر ایمان نہیں لائیں گے تب تک بات بنے گی نہیں۔ یہ ہے پہلا تقاضا ایمان کا۔ دوسرا تقاضا ہے کہ آپ کی اطاعت، یہ درجہ بندی کے لحاظ سے ہے نا، ویسے تو ایمان کا مطلب ہی اطاعت ہے۔ جی بالکل، قرآن پاک میں جگہ جگہ جو ہے وہ اطاعت کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اطاعت کے ساتھ ساتھ اتباع کے الفاظ بھی استعمال کیے گئے یعنی ہیں۔ مقصود بذات ہے یہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول من یطع اللہ والرسول من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا، یعنی جگہ جگہ اطاعت کے الفاظ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان پہلا حق ہے، اور ایمان ہی کی ضمن میں دوسرا حق جو ہے وہ اطاعت کا ہے، اور اطاعت کوئی ذیلی عنوان نہیں، یہ ایک بنیادی عنوان بھی ہے آپ کے حقوق میں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا اس کو ماننا ہے اور اس پر بعین ہی عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر نہیں کرتے تو سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ انسان کی جو ہے نا، مسلمان کی کیا انسان کی زندگی تباہ ہو جائے گی، اس کی دنیا بھی تباہ، اس کی آخرت بھی تباہ، اور اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے آخرت کے اندر جہنم اس کے لیے لازم ہو جائے گی۔ اطاعت لازم ہے۔ اچھا، اطاعت ہی کے ضمن میں بھی ہے، لیکن ایک بنیادی حق جو ہے وہ احترام کا بھی ہے۔ تو اس کے لیے بھی ہم یہ جو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں، احترام ہے، احترام کے لیے پھر آگے ہے کہ احترام کس انداز سے کرنا ہے، یہ بھی ایک بنیادی حق ہے۔ اسی کے ضمن میں درود شریف بعد میں آتی رہے گی۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسا آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا یہ ہمارے ذمے اللہ کے رسول کا حق ہے، اور جیسے میں نے ابتدا میں عرض کی کہ اگر کوئی کسی کا حق مارتا ہے تو لوگ عدالت میں چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت نہیں کرتا، صرف تعلق کا ہی دعویٰ کرتا ہے، اس کو قطعاً مطمئن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ایک تقاضا کریں گے، اور وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورہ فرقان میں کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔
اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ایک حیثیت دے رکھی ہے، اور وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی ڈھارس ہے، بہت بڑی امید ہے کہ نبی علیہ السلام شفیع المذنبین ہیں، قیامت کے دن گناہ گاروں کی سفارش کریں گے، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ بہت بڑا حصہ امت کا معاف فرما دیں گے۔ ربی امتی کا جو ایک پس منظر ہے، تو دیکھیے کہ وہ نبی جو شفیع المذنبین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، وہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ایک شکایت بھی ارا نصب کر رہے ہوں گے، اور وہ شکایت یہ ہے اللہ کی عدالت میں کہ یہ وہ طبقہ جس نے قرآن کو، نبی علیہ السلام پر اتری ہوئی وحی کو تسلیم نہیں کیا، اللہ کے رسول کے حکم کو تسلیم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شکایت یہ لگا رہے ہیں، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اللہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میرے احکام کو چھوڑ دیا تھا، اطاعت نہیں کی تھی۔ تو بلا شبہ جس کی شکایت اللہ کے دربار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا رہے ہوں، جیسے ان کی سفارش کو رد نہیں کیا جائے گا، ایسے ان کی شکایت کو بھی رد نہیں۔ جو بالکل بجائے فرمایا، یہ جو ہم نشاندہی کر رہے ہیں نا عنوانات کے حوالے سے، یہ در حقیقت ایمان ہی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اب ایمان کے اوپر بحث کریں گے تو ایمان کیا چیز ہے، وہ چیزیں آ جائیں گی۔ اچھا، ایک آدمی آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے لیکن وہ اطاعت نہیں کرتا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول آپ پر ایمان نہیں لاتا، آپ پر اترنے والی کتابوں پر ایمان نہیں لاتا، یعنی احکامات، اور آپ کے شریعت مطہرہ کے مطابق اللہ پر ایمان نہیں لاتا، بلکہ ہم نے تو اللہ کو رسول پاک کے ذریعے پہچانا ہے نا، اگرچہ بنیادی حیثیت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی حکم کی ہے، لیکن یہاں حکم ہے من یطع الرسول فقد اطاع۔ تو اطاعت کا الگ ہے، ایک پہ بحث کریں گے تو پھر تو ہمارے پاس جتنا چاہے ہم اس میں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ ہے احترام ہی کے ضمن میں محبت بھی آپ کا حق ہے، اس کے اوپر ہم ایک پروگرام تفصیل سے کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے ضمن کے اندر، میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ تفصیلی ذرا بحث کریں، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ آپ پر درود شریف بھیجنا، آپ کی پسند کو پسند قرار دینا، آپ کی ناپسند کو، یہ حقوق میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احترام ہے، اس ضمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ الفاظ کے چناؤ میں احتیاط نہیں برتتے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حیثیت دی جاتی ہے، بسا اوقات چونکہ ہم سوشل میڈیا پر ایسے بہت سارے پروپیگنڈاز دیکھتے ہیں، اور اب ہر نوجوان کی رسائی میں ایسی باتیں ہیں کہ جس میں نبی علیہ السلام کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ توہین کی کوشش کا عنصر موجود ہوتا ہے۔ تو اس ضمن میں کچھ فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کس انداز سے؟ دیکھیں، یہ احترام تو یہ ہے نا، ایک تو ہے کہ بحیثیت انسان ہمیں دوسروں کا احترام کرنے کی ہونا کہ ایسے الفاظ چنیدہ ہوں، شائستہ الفاظ ہوں کہ اگلے کو ناگوار نہ گزرے، وہ مخالف بھی ہونا اس کے لیے بھی اچھا لہجہ اختیار کریں۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ انسان کے الفاظ بتا دیتے ہیں کہ اس کی تربیت کیا ہے، اس کی نسل کیا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، اس کے والدین نے اس کی کیسی تربیت کی ہے۔ تو ایک عام، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ و مکرمہ ایسی اعلیٰ و بالا ہے کہ ان کے لیے تو نہایت چنیدہ، مہذب اور مؤدب الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جانے چاہیے۔ مثلا قرآن پاک میں بھی ہے نا، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ۔ جی، کوئی ایسے الفاظ نہ استعمال کیے جائیں جو دوسروں کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر ہم عام آدمی کے لیے مہذب لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی ہٹ کر ہمیں اور زیادہ اونچے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے۔ مثلا کوئی ایک ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے آپ کی ذات کے یا آپ کی بات کرتے ہوئے، آپ کی ذات کے بارے میں یا آپ کا تذکرہ اور ذکر کرتے ہوئے کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے جس کے اندر کوئی اور معنی ہو یا کسی ایسے معنی کا شائبہ ہو جس کے اندر تنقیص ہے۔ مثلا دیکھیے قرآن پاک میں ہے، فرمایا کہ لا تقولوا رائنا، رائنا نہیں کہنا، انظر نہ کہنا ہے، حالانکہ قریب ہیں، مترادفات میں سے ہیں الفاظ، لیکن رائنا کیوں ہے کہ وہ جو یہودی اور دشمن تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام کے، وہ رائنا کو رائینا کہہ دیتے تھے، حالانکہ رائینا جو ہے ایک لحاظ سے تو ہے نا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس لحاظ سے تو بنتا ہے، لیکن رائی کا جو لفظ تھا عام معنی میں چرواہے کے لیے ہوتا تھا۔
اب چرواہا ہونا جو ہے وہ بذات خود کوئی تنقیص کا عمل نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ ایسی تھی کہ ان کے لیے رائی کا لفظ استعمال کرنا، آپ رسول تھے، آپ ہادی تھے، آپ رہبر تھے، رہنما تھے، اللہ کے نبی کی ذات مطہرہ ایسی تھی کہ لوگ آپ پر جانیں قربان کرتے تھے۔ اب ان کے لیے رائی کا لفظ آپ کی حیثیت کو گھٹانے کے مطلب، اس لیے فرمایا کہ رائنا کا لفظ نہیں کہنا، حالانکہ رائنا اور رائی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ رائنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے، لیکن تلفظاً مانن نہیں، تلفظاً شائبہ تھا اس طرف لے جانے کا جو تنقیص کا معنی دے، تو اللہ رب العزت نے ایسے الفاظ استعمال کرنے سے منع فرمایا کہ واضح الفاظ ہونے چاہیے۔ انظرنا، اللہ کے نبی کبھی ہم پر بھی نظر عنایت کیجیے، نظر کرم کیجیے۔ تو جان صاحب چند لمحے ہمیں ایک بریک لینی ہے چونکہ وہ بھی ایک ضرورت ہوتی ہے، بہت زیادہ ضروری۔ ناظرین ابھی ہم وقفے میں ہوں گے، کچھ دیر بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ جی ویلکم بیک جی ناظرین، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے ذمے کچھ حق ہیں۔ ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم ان کا احترام کریں۔ رانا صاحب، احترام کے ضمن میں بات یہ ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ بہت ہی محتاط اور چنیدہ ہونے چاہیے۔ چنیدہ ہونے چاہیے۔ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں یا آپ کا ذکر کرتے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ منتخب ہونے چاہیے اور اعلیٰ پائے کے ہونے چاہیے۔ کوئی ایسا لفظ اختیار ہمیں نہیں کرنا چاہیے جو مانن اور تلفظاً کسی طرح کی بھی تنقیص کی طرف لے جائے۔ واضح واضح الفاظ اور بڑے خوبصورت، بڑے بہترین الفاظ، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب و احترام ہے وہ حکمن ہے اللہ کی طرف، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، عَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، یعنی آپ کی تعظیم جو ہے وہ واجب ہے، اللہ کا آرڈر، اللہ کا آرڈر ہے، حکم ہے۔ یہ سب سے بڑا جو حقوق ہیں ان میں سب سے ایک عظیم حق ہے جب بھی ذکر کریں۔ اب دیکھیں نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا وہ خیر بعد میں بھی بات آئے گی کہ جب بھی آپ کا ذکر کریں گے بغیر درود و سلام کے نہیں کرنا۔ آپ کا یہ ایک تو ہے نا کہ آپ نے ذکر کیا ہے تو آپ پر لازم ہے کہ درود و سلام پڑھے، ایک یہ کہ جب سنیں گے تب بھی آپ پر لازم ہے کہ آپ نے درود و سلام پڑھنا ہے، یعنی یہ ادب و اکرام کے۔ اچھا اسی طرح احادیث جب بیان کرتے تھے نا محدثین تو بڑے مؤدب ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ آپ نے واقعہ تو سنا ہے نا امام مالک کا ہے غالباً کہ جب ان کے اپنا تکلیف چہرے پہ تکلیف کے آثار تھے لیکن ہل نہیں رہے تھے، تو بعد میں جب درس حدیث سے فارغ ہو گئے تو ایک بچھو ان کے لباس میں تھا جو بار بار ان کو ڈنک مار رہا تھا، اس کی تکلیف برداشت کر رہے تھے لیکن حد ادب سے باہر نہیں نکل رہے تھے۔ اسی طرح محدثین کے بارے میں ہے کہ وہ جب تک باوضو نہیں ہوتے تھے تب تک حدیث بیان نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنا ایک بیمار تھے امام عامش کے بارے میں غالباً کہ بیمار پڑے ہوئے تھے، تو ایک آدمی آیا تو اس نے کہا جی وہ حدیث، تو اٹھ کے بیٹھ گئے بیماری کے باوجود، نحیفی کے باوجود اٹھ کے بیٹھ گئے، بڑے مؤدب انداز میں حدیث بیان کی۔ اچھا اسی طرح پہلے انداز ہوتا تھا نا کہ کوئی آدمی جا رہا ہے جاتے جاتے اپنا جو ہے نا تو اپنا کوئی حدیث پوچھ لیتا ہے، یا استاد جو ہوتا تھا اصلاح کرتے ہوئے، تو یہ بھی غالباً امام مالک ہی کا واقعہ ہے کہ وہ بغیر وضو کے تو کرتے نہیں تھے، چلے جا رہے تھے تو کئی طالب علموں نے حدیث بیان کرتے ہوئے کوئی اپنا امام مالک کا یا کسی اور کا کوئی غلطی تو انہوں نے کہا یہیں رک جاؤ میں ابھی آیا، وہ گئے، اس وقت وہ وضو میں نہیں تھے، وضو کر کے آ کے انہوں نے کہا کہ یہ حدیث اس طرح نہیں اس طرح، یہ اپنا۔ اچھا اسی طرح ادب و احترام کا تقاضا ہے کہ آپ کے سامنے خاموشی اختیار کی جائے، آواز کو بلند، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ایک تو ہے نا کہ آواز کو بات کر رہے تو اونچی آواز، ایک یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بات آ جائے اس کے اوپر اپنی دلیل نہ، اس کے اوپر اپنی دلیل نہیں دینی چاہیے، یہ بھی رفع صوت ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کا ذکر ہو رہا ہو یا آپ کی باتیں بیان کی جا رہی ہیں، یعنی آپ کی احادیث بیان کی جا رہی ہیں، وہاں شور شرابہ نہ ہو۔ ہمارے ہاں محافل منعقد ہوتی ہیں سیرت کی،
خطیب صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرما رہے ہوتے ہیں، تقریر کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم جو ہے نا وہ اپنی بدمستی نہ بھی کہہ لیں، اپنی مستیوں میں لگے ہوتے ہیں، اپنے آپ میں اپنا شور شرابہ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک خطیب کر رہا ہوتا ہے دوسرا لے کے آتے ہیں، یعنی ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ بڑا بنانے کا حق یہ ہے کہ ان کو ادب، احترام اور خاموشی سے سنا جائے۔ خاموشی کا مطلب یہ، خاموشی بھی بذات خود ایک احترام اور رسول پاک کا حق ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ کا ذکر ہو رہا ہو تو اس وقت خاموشی اور پوری توجہ کے ساتھ، یہ بھی آپ کا احترام ہے، آپ کی باتوں کو سننے کا احترام ہے، آپ کا ذکر کرتے ہوئے، ذکر سنتے ہوئے ان الفاظ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے جو الفاظ جو ہیں وہ شائبہ تن بھی کسی تنقیص کی طرف نہ لے کر جائیں۔ اور اسی طرح حق ہے، یعنی یہ حقوق میں سے ہے۔ رانا صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ہے ان پر درود پڑھنا، جی ہاں، ان پر سلام پڑھنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور سلام کسی خاص مہینے، کسی خاص دن یا کسی خاص وقت کے لیے مخصوص ہیں، یا پھر یہ ایسا حق ہے جو ہر وقت ادا ہونا چاہیے؟ یہ حق جو ہے نا جی، یہ تو ہر وقت کا ہے، اور بعض لوگ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں احسان کر رہے ہیں رسول پاک، نہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہم پر اتنے ہیں کہ ہم ساری زندگی بھی لگے رہے کسی ایک حق کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ حق ایسا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ آپ کا حق بھی ہے اور خود پڑھنے والے کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور اس کے لیے تو قرآن پاک میں واضح طور پر حکم ہے، یعنی جتنے حقوق ہیں نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے، اللہ رب العزت کی طرف سے جن کے حق ہیں۔ اب دیکھیں نا، سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، وہ تو آ گیا، لیکن یہاں کیا حق ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، امر کے صیغے کے ساتھ بالخصوص مومنوں کے لیے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث روایت ہیں کہ جہاں آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے سامنے میرا نام آ جائے، نام نامی اسم گرامی آ جائے، اور وہ کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھ پر درود نہ پڑے، تو اس کے لیے الفاظ کیا ہے؟ مختلف الفاظ ہیں۔ راغما انف رجل، اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو جائے، کہیں فرمایا کہ اس کا ستیہ ناس ہو جائے، کہیں فرمایا کہ وہ تباہ ہو جائے، کہیں فرمایا کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ کنجوس کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال فرمایا، اس کے ناک آلود ہونے کا ذکر بھی کیا، اس کے لیے افتف جو ہے، جس کے سامنے نبی پاک کا نام نامی اسم گرامی آ جائے۔ ایک تو ہے کہ خود لے، تو خود لینے کے حوالے سے تو میں نے پہلے عرض کیا نا کہ اکرام کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر درود کے نہ پڑھے، یہ حکم بھی ہے۔ رانا صاحب، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ذمہ کچھ فرائض لگائے ہیں، ان کی بھی دو قسم کی تقسیم ہے نا، کہ فرض عین ہوتا ہے، ایک فرض کفایہ ہوتا ہے۔ فرض کفایہ یہ ہے کہ نماز جنازہ آپ کی طرف سے کوئی اور بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر آئے تو درود پڑھنا فرض عین ہے۔ جی ہاں، بالکل، ہر شخص کے ذمہ فرض ہے، یعنی جس طرح نماز اپنی خود ہی پڑھ سکتے ہیں، کوئی نہیں پڑھ سکتا، اسی طرح ہمارے ذمہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر درود اور سلام عقیدت اور محبت میں پڑھیں۔ یہ اپنا جو ہے نا اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کی بھی علامت ہے اور دلیل ہے، یہ آپ کے اکرام کی بھی دلیل اور علامت ہے اور تقاضا ہے، اور یہ بذات خود بھی ایک الگ حیثیت میں بھی ہم پر واجب اور فرض ہے۔ واجب اور فرض کے الفاظ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود شریف پڑھا جائے گا، مثلا آپ نے وہ واقعہ سنا ہے، حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ قدم رنجا ہوئے، آمین کہا، پھر آمین کہا، پھر آمین۔ وہ جو تین ایسے بدبختوں کا ذکر ہے کہ جن کے لیے جبریل امین یعنی سید الملائکہ نے بد دعا کی، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سردار اور سید ہیں، انہوں نے آمین کہہ کر مہر توثیق ثبت کی۔ ان میں سے ایک بدبخت وہ ہے کہ جس کے سامنے سونے نبی کا نام نامی آ جائے، اس کے اپنے ذات کے حوالے سے آ جائے یا کسی اور کے ذات کے حوالے سے، یعنی وہ خود کہے یا سنے اور درود نہ پڑھے، تو اس کے لیے بدبخت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ فائدہ مند ہی فائدہ مند ہے، فائدہ مند ہی فائدہ مند پڑھنے والے کے لیے بھی ہے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ بلکہ صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 10 بار رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ جس طرح آپ نے سوال کیا تھا، یہ خاص موقع کے لیے متعین نہیں ہے،
یہ جب بھی اپنا جو ہے نا اللہ کے نبی کا ذکر آئے گا اس وقت. اچھا اس سے ہٹ کر ایک بات ہے, جی ایک تو ہے نا کہ ذکر آئے, جی ایک یہ کہ اس کے علاوہ بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پھر اب کئی لوگ تسبیح کرتے ہیں درود شریف کی. جی کیوں؟ اس کی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ معلوم. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں اپنے لیے مانگتا ہوں. تو اب آپ جانتے ہیں کہ دعا کے لیے لازمہ ہے کہ پہلے اللہ کی حمد بیان کی جائے اور پھر آپ پر درود پڑھا جائے. اور درود کے حوالے سے تو یہ ہے کہ جب تک آپ درود نہیں پڑھیں گے دعا کے ساتھ تب تک آپ کی دعا معلق ہو جائے گی, اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک آدمی نے نہیں پڑھا تو فرمایا تم نے جلد بازی کی. اور پھر ہر اذان میں رانا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی وہ بات اپنا وہ تو ہے نا موقع, وہ تو اذان کے ساتھ موقع ہے. جمعے کے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر درود پڑھنے کا حکم دیا گیا. میں کر رہا ہوں اس سوال کے جواب میں جو آپ نے کہا کہ موقع نہ ہو تو اس کے میں جواب دے رہا ہوں. حضرت ابی بن کعب نے کہا اللہ کے نبی میں آپ سے جو ہے نا ایک بات پوچھنی چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابی کہنے لگے کہ میں اللہ سے مانگتا ہوں تو میں اس میں سے کتنا حصہ آپ پر درود کے لیے خاص کر لوں. انہوں نے فرمایا ما شئت, جتنا چاہو کرو گے, فہو خیر لک, تیرے لیے ہی بہتر ہے. یہ الفاظ دیکھیں, فہو خیر لک تیرے لیے. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں ایسا کروں گا کہ میں 3 حصے اپنے لیے دعا کر لیا کروں گا, ایک حصہ درود. آپ نے فرمایا ما شئت فإن زدت فہو خیر لک, اگر تو زیادہ کرے گا تیرے لیے ہی فائدہ مند ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا میں ایسا کرتا ہوں کہ میں آدھا آدھا کر لوں گا, آدھا اپنے لیے مانگ لوں گا, آدھا پر درود. آپ نے فرمایا ما شئت فإن زدت فہو خیر لک, اگر تو زیادہ کرے گا تیرے لیے ہی فائدہ مند. حضرت ابی کہنے لگے پھر میں ایسا کروں گا ثلثین کر لیتا ہوں کہ 2/3 آپ پر درود پڑھ لیا کروں گا, ایک حصہ یعنی تہائی مطلب کہ 3 حصے ہیں نا, تو ان میں سے 2/3 میں اپنے لیے, ایک حصہ آپ کے. آپ نے فرمایا ما شئت فإن زدت فہو خیر. تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ اللہ کے نبی پھر میں ایسا کروں گا میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگوں گا, میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا. تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا, اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک. یاد رکھ اگر تو ایسا کرے گا نا کہ صرف درود ہی پڑھتا رہے گا تو اللہ رب العزت مجھ پر درود کی وجہ سے تیرے سارے غم دور کر دیں گے, تیری مصیبتیں دور کر دیں گے اور تیرے سارے گناہ معاف کر دیں گے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر عام طور پر بھی ہم پڑھتے رہیں تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے, ہمارے گناہوں کی بخشش کا باعث ہے, ہماری تکالیف, غم, مصیبتیں, ابتلائیں, آزمائشیں ان کو دور کرنے کا بھی باعث ہے. تو اس لیے اس کا وقت متعین نہیں ہے. ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں صاحب کہ مجھے دادا جان حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آیا. انہوں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت علامہ اقبال شاعر مشرق رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا عروج بخشا ہے, اتنی عزت دی ہے, تو آپ نے کوئی خاص چلا کیا ہے, کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ رسول اللہ پر درود پڑھا ہے گن کر, تو مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ عروج ان پر درود اور سلام پڑھنے کی وجہ سے. دیکھیں یہ ان کی اپنا عمل ہوگا, لیکن اگر ہم اس کو متعین کر دیں گے نا تعداد کے لحاظ سے, کروڑ سے آگے بھی بڑھ جائیں ہمارے, تو وہ اپنا جو ہے شخص کی محبت کا اظہار تو ضرور ہے, لیکن بعض لوگ پھر ہم پہ انگلی اٹھائیں گے جی آپ نے یہ کہاں سے دلیل لی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذکر خیر جو ہے نا, یہ ذکر خیر درود کے لامتناہی ہے, یہ لامتناہی ہے. اور کیا اپنا جو ہے نا مزہ ہو کہ بے شمار یعنی شمار کیے بغیر ہی پڑھتے رہیں. اور پھر اگر ہم اس کو اپنا اب دیکھیں, یہ میں ایک اور بات عرض کرنی چاہتا ہوں کہ ہم مطالعہ کرتے ہیں نا کتب کا, تو ہمیں 80 قسم کے عبارات ملتی ہیں درود کے نام پر جو مسنون ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. مثلا چھوٹے سے چھوٹا جو ہے وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صاحب اس بات کو اگر ہم بریک کے بعد رکھ لیں تو ناظرین اکرام وقت ہوا ہے ایک بریک کا, کچھ دیر کے بعد حاضر ہوتے ہیں. چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی, چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی. جی ویلکم بیک. جی ناظرین ہم بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے ذمے جو حق ہیں, ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے
کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مطہرہ مبارکہ پر درود اور سلام پڑھا جائے، ہدیہ عقیدت اور ہدیہ تکریم پیش کیا جائے۔ جی رانا صاحب، بات چل رہی تھی کہ نبی علیہ السلام پر درود کے فوائد کتنے ہیں؟ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے، اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، بیماریوں کے لیے شفا ہے، دکھوں کے لیے مداوع ہے، تکلیفوں کے لیے ایک نسخہ کیمیا کی حیثیت رکھتا ہے، ہر لحاظ سے فائدہ ہے۔ اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 80 قسم کے درود کی عبارات ہمیں ملتی ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا ہے جو اکثر محدثین پڑھاتے ہوئے وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں درود بھی آ جاتا ہے، اسلام بھی آ جاتا ہے۔ پھر اس سے بڑے بھی ہیں، بعض ایسے ہیں جن کے اندر وعلیہ کے الفاظ بھی ہیں، بعض میں صحابہ ہی کے الفاظ بھی ہیں، بعض میں ازواج ہی کے الفاظ، اور ایک وہ ہے جسے درود ابراہیمی کا جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو درود مسنون ہے اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، وہ پڑھنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، بعض درود ایسے ہیں جو عبارات بزرگوں نے بنائی ہیں، کوئی بزرگ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی قابل احترام کیوں نہ ہو، اور اس کے درود کے الفاظ خواہ کتنے ہی بھلے کیوں نہ ہو، لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کے تقدس اور معانی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں ان کے تقدس اور تبرک کا مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی۔ قرآن صاحب، ہمارا ایمان بھی ہے کہ یہ اللہ کی وحی ہے جو نبی علیہ السلام بولتے ہیں، تو کیوں نہ وہ الفاظ ہم استعمال کریں یا اختیار کریں جو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اور آپ کے دہن مبارک سے نکلے ہیں۔ تو جب چھوٹے سے چھوٹے درود کی عبارت بھی موجود ہے، بڑے سے بڑے کی بھی موجود ہے، تو انہی کو اختیار کیا جائے تو اس میں برکتیں بھی زیادہ ہیں، ان کا تقدس بھی زیادہ ہے۔ تو درود پڑھنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ یہ حکم بھی ہے، یہ سونے نبی کا ایسا حق ہے جس کو روگردانی یا انحراف کرنا انسان کی ہلاکت اور ستیہ ناسی کا باعث بھی بنتا ہے۔ اس کی وجہ سے پڑھنے والے کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں، اس کی آرزویں پوری ہوتی ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ بھی حق ہے، اور یہ بذات خود ایک حق ہے، اگرچہ یہ حق اکرام کے ضمن میں بھی آ جاتا ہے، اگرچہ یہ حق جو ہے اطاعت کے ضمن میں بھی آ جاتا ہے، اگرچہ یہ حق ایمان کے ضمن میں بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ ذیلی حق نہیں ہے، یہ بنیادی حق بھی ہے۔ ماشاءاللہ۔ رانا صاحب، جو آیا مبارکہ ہے درود ابراہیمی، درود کے حوالے سے، کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ رب العزت اور ان کے فرشتے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یصلون کے الفاظ آئے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف جب صلاۃ کی نسبت ہوگی تو وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، جی، اور جب فرشتوں کی طرف سے صلاۃ کی نسبت ہے تو وہ سلام ہے، یعنی وہ عقیدت کا ایک ذکر ہے، دعا ہے۔ بالکل۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جب امتیوں کو حکم دے دیا گیا تو ہماری طرف سے بھی سلام عقیدت ہے، اسلام عقیدت بھی ہے اور دعا بھی ہے، اور دعا بھی ہے۔ اور یہ در حقیقت جو ہے نا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی رفتوں پر بھی دلیل بنتی ہے، بہت بڑی دلیل بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کائنات کے اندر کوئی ایسا فرد، کوئی ایسی ہستی نہیں جس کا ذکر اتنا زیادہ ہو اور اس طرح احترام اور تقدس کے ساتھ ہوتا ہے جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ آپ کے ذکر کی وسعتیں بھی ہیں، رفتیں بھی ہیں، اور یہ دیکھیں نا کہ صرف زمین پر ہی نہیں آپ کا ذکر تقدس و احترام کے ساتھ ہوتا، آسمانوں پر بھی ہوتا ہے، اکناف عالم۔ اور ہم دنیا کی بات نہیں صرف کرتے، دنیا جو ہے نا، یہ زمین جو ہے، دنیا تو بہت وسیع ہے، یہ جو زمین ہے صرف ارض و سما کی بات نہیں ہم کرتے، ارضین کا جو لفظ ہے نا، اب معنی سمجھ میں آ رہے ہیں نا کہ زمین تو کائنات کے اندر ایک ذرے کے برابر ہے، اس سے ہٹ کر بھی ہے، اور اللہ کے فرشتے ہر جگہ ہیں، انسان ہر جگہ نہیں، فرشتے ہر جگہ ہیں، تو جہاں جہاں فرشتے ہیں آپ کا ذکر، تو یہ در حقیقت ایک بہت بڑا اپنا جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ قدرتی حق ہے جو اللہ کے رب العزت نے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، یہ آپ کے ذکر کی وسعتوں اور رفتوں پر بھی دائل ہے، دلیل ہے، بہت بڑی اپنا جو ہے ثبوت ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ وہ حق ہے کہ ہم لگے بھی رہیں نا،
تو اس حق کو بھی ہم ادا نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق تو یہ ہے کہ ادب گاہیست زیر آسماں آہا از عرش نازک ترست، نفس گم کردہ میائد جنید و با یزید این جارا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ یہ بھی ہے کہ آپ کا ذکر کریں تو اس انداز سے کریں کہ آپ کی ذات سے نیچے کوئی لفظ نہ آ جائے تنقید کی طرف، اور آپ کی ذات سے مبالغے کی طرف نہ چلا جائے۔ با خدا دیوان باش، با محمد ہوشیار، یعنی یہ ایک حق ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے اونچ نیچ نہ ہو جائے۔ صاحب اس ضمن میں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اس ضمن میں جب ہم اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس کراتے ہیں تو ہمیں اپنی اولاد کے سامنے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے بہت ادب کا اور بہت زیادہ ادب کا، جو انسان کے دل سے ہی ہوتا ہے یقیناً، اظہار کرنا چاہیے اور آنکھیں نم ہو جانی چاہیے تاکہ اگلی نسل میں بھی وہ محبت اور عقیدت منتقل ہو سکتی ہو۔ صاحب بہت شکریہ۔ محدثین بات ذہن میں آ جاتی ہے نا، آپ کو معلوم ہے میں زیادہ تر لکھ کے باتیں نہیں کرتا، کوشش کرتا ہوں۔ محدثین کے احترام اور محدثین کی عزت کا باعث جو ہے نا سب سے بڑا وہ یہی ہے کہ وہ بار بار درود پڑھتے ہیں، اور کتب کے اندر ان کی یہ صفت جو ہے، اس کو اپنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا نا کہ میرے سب سے زیادہ قریب قیامت کے روز وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے۔ یہ الفاظ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محدثین جو ہے نا وہ جب بھی حدیث بیان کرتے ہیں نا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہاں ایک چیز ہے ہمارے لیے بھی، مقررین کے لیے، خطباء کے لیے، واعظین کے لیے، کہ بعض اوقات وہ اپنا جو ہے نا ذکر کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن چھوڑ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیں نا صحابہ کرام، حالانکہ رسول اللہ کا لفظ جہاں آتا ہے وہاں آپ کا نام نامی نہیں، صفت ہے نا رسول کی، لیکن وہاں بھی درود پڑھتے ہیں۔ تو نام نامی نہیں، جہاں بھی آپ کا ذکر ہونا وہاں یہ درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے۔ اچھا صاحب ایک حق یہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم ان کی زیارت کی خواہش رکھیں، ان کو دیکھنے کے لیے دل تڑپے، آخر ہمارے محبوب ہیں اور ہم ان کے سچے محب ہیں درجہ خلت کے۔ تو اس ضمن میں آپ کیا کہیں؟ بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ دیکھیں خوش قسمتی تو تھی صحابہ کرام کے لیے، اور ان کی خوش قسمتی کیا ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے چن لیا تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے۔ لیکن ہماری ہونا قسمت میں یہ لکھا تھا کہ ہم نے کس دور میں آپ کے بعد پیدا ہونا ہے، تو ہر ایک کی خواہش ہے کہ اللہ کے نبی کی زیارت ہو، بلکہ بعض لوگ تو اس خواہش کے حوالے سے یہ کرتے ہیں کہ درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ذکر سنتے رہتے ہیں تاکہ خواب ہی میں انہیں زیارت ہو جائے۔ اور یہاں خواب کے حوالے سے بھی ایک ادب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جان لینا چاہیے۔ یعنی خواب میں اگر کسی کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ یہ نبی ہیں، یہ ہیں، تو وہ ایک عقیدتاً اس بات پہ تو فخر کرتا ہے کہ میں نے زیارت کی، لیکن سنے نبی نے ارشاد فرمایا تھا جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا۔ شیطان ہر ایک کی شکل بنا لیتا ہے، میری نہیں بنا سکتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کیسے، یہ تو صرف وہی جانتا ہے جس نے خود دیکھا ہے آپ کو، یا جس نے آپ کے بارے میں کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک ایسا تھا، آپ کے خد و خال ایسے تھے، آپ کی آنکھیں ایسی تھی، آپ کا ناک مبارک ایسا تھا، آپ کا دہن مبارک ایسا تھا، آپ کی داڑھی مبارک ایسا تھی، وہی کرے گا نا۔ تو اس کا مطلب کہ جو احادیث کے اندر آپ کا چہرہ مبارک ہے اس کے مطابق اگر کسی نے زیارت کی، لیکن بہت بڑا شرف ہے یہ، اللہ ہر ایک کے نصیبے میں کرے۔ لیکن یہاں میں ایک حدیث بیان کرنی چاہتا ہوں، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ جو امام البانی نے مرتب کی ہے، اس کی حدیث نمبر ہے 3363، 3363۔ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اشد امتی لی حباً قوم یکونون او یخرجون بعدی، کہ میرے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری محبت میں شدید ہوں گے، بہت زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ دعوے دار ہوں گے، محبت کرنے والے ہوں گے عمل میں۔ یود احدہم انہ رعانی، ان میں سے ایک ایک آدمی یہ چاہے گا کہ میرا سارا خاندان قربان ہو جائے، میرے پاس جو کچھ ہے سب کچھ قربان ہو جائے، کسی طرح مجھے اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے۔
یہ زیارت کی خواہش رکھنا بھی ایک حق ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ جو ارشاد فرمایا نا، یہ اپنی محبت کی علامت قرار دی ہے کہ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے، یعنی اللہ کرے ہم ان میں سے ہوں، اللہ ہمیں بھی ان میں شمار کر لے۔ ہر ایک کی خواہش ہے۔ اب کسی نے سوال کیا کہ یہ جو آپ کہتے رہے جنت ملے گی، جنت ملے گی، جنت ملے گی، جنت میں ہوگا کیا؟ تو انہوں نے کہا وہاں اللہ کے نبی کی زیارت ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصاحبت کے مواقع ملیں گے۔ کہیں فرمایا المرء مع من احب، جو جس کی محبت اختیار کیے ہوئے ہے اسی کے ساتھ اس کی آخرت ہوگی۔ کہیں یہ فرمایا کہ جو آدمی مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ قیامت کے بعد، قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ تو خواہش رکھنا اللہ کے نبی کی یہ آپ کا حق بھی ہے، یہ خوش نصیبی بھی ہے، اور نصیبے والوں کے حصے میں آئے گی۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے، اور اللہ ہمارے لیے سونے نبی کی زیارت، آپ کی مصاحبت جو ہے ہماری قسمت میں لکھ دے۔ اس سے بڑا اور کیا نصیبہ؟ قرآن صاحب دل نہیں کر رہا پروگرام ختم ہو، یہ ذکر حبیب، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاری رہے، لیکن وقت کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں، تقاضے ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمارے ذمے بہت سے حق بنتے ہیں، اور ان حقوق کی ادائیگی کے لیے ہمیں ہمیشہ کوشاں رہنا چاہیے۔ ان حقوق میں سب سے پہلا، سب سے بڑا بنیادی حق یہ ہے کہ رسول رحمت پر ایمان لایا جائے، اور ایمان کا تقاضا واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی جائے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی اطاعت کی جائے، نبی علیہ السلام نے جہاں سے روکا جائے، اور اپنی زندگی کو ان کے احکام کے مطابق گزارا جائے۔ اور پھر یہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کرنا بذات خود ایک حق ہے میرے نبی کا، اور پھر یہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا احترام کیا جائے، نبی علیہ السلام پر درود بھیجا جائے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان سے ملاقات اور ان کی زیارت کی خواہش دل میں رکھی جائے۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حقوق ہیں، یہ ہمارے احسان نہیں ہیں۔ آج جو بات بارہا ہم نے سیکھی اور سمجھی وہ یہی تھی کہ یہ نبی کے حق ہیں جو ہمیں دینے ہیں، جو اللہ نے ہمارے ذمے رکھے ہیں، اور ہمارے لیے فائدہ مند بھی، ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے ضمن میں یہ بات بڑی ہی توجہ کے لائق ہے کہ ہم وہ ملک، ہم وہ معاشرہ جس کے بنانے کے لیے لاکھوں لوگوں کی قربانیاں ہیں۔ قیام پاکستان کے لیے تقریباً کم و بیش 10 لاکھ جانیں قربان کی گئی تھیں، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ ملک قلعہ اسلام بنے، یہ ملک رسول رحمت کے دیوانوں کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین کا ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوا جا سکے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ نبی کے حق کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر خدا نخواستہ کہیں سلب کر رہے ہوں۔ ایک انسان کا حق، ماں کا حق، بھائی کا حق، مزدور کا حق، کسی ایک عام انسان کا حق تو وہ لے سکتا ہے، وہ عدالت میں چلا جاتا ہے، لیکن اگر انسانوں کے اور ہر مخلوق کے سربراہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہی ہم سلب کرتے رہے تو کل قیامت کے دن نبی کے رب نے جب ہم سے اس پر پکڑ کر لی تو کیا جواب ہوگا؟ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ان حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آج کے دن، آج کے مہینے، اس مہینے میں ہمیں غور کرنا ہوگا کہ کہیں ہم ظاہری اور وقتی دعووں میں ہی اپنا وقت ضائع نہ کر دیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راستے دشوار تر ہیں زندگی کے کارواں میں، کامیابی کامرانی چاہو گر دونوں جہاں میں، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو